أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اسٹیج پر موجود حضرات علماء کرام، مشائخ انظام، میں سب سے پہلے انجمن تاجران ختم نبوت چوک، ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر روڈ کے ذمہ داروں کو، معاونین کو، آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے بانیان کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنے دین کا دفاع اور ختم نبوت جیسے عظیم الشان عقیدے کا دفاع، حضرات صحابہ کرام کی عزت و ناموس کا دفاع اللہ تبارک و تعالی ان سے لیتے رہے اور اللہ ان کی عزتوں میں مزید اضافہ فرماتے رہے. سامعین محترم، یہ ختم نبوت چوک محض چوک نہیں ہے، محض یہ لکھائی نہیں ہے، یہ ایک مشن کا نام ہے، یہ ایک عقیدے کا اظہار ہے، یہ ایک چوک عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا نام ہے اور اسی طرح ناموس صحابہ کے تحفظ کا نام ہے، شعائر اللہ کے تحفظ کا نام ہے. یہاں سے کوئی بھی ایسا بدبخت شخص جو منکر ختم نبوت ہے، یہاں سے اس کو گزرنے بھی نہیں دیا جائے گا. یہاں منکرین ختم نبوت کی ہر قسم کی آواز کو طاقت کے بل بوتے پر دبا دیا جائے گا. ایسے ہی وہ شخص جو منکر صحابہ ہے، جو منکر اہل بیت ہے، جو منکر ازواج النبی ہے، جو منکر بنات النبی ہے، ان کے بھی نظریات کو، ان کے افکار کو، ان کے پرچموں کو، ان کے مشنوں کو بھی یہاں دبا دیا جائے گا. ہم ختم نبوت کی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کریں گے. ہم حضرات صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ اپنے نذرانے پیش کریں گے اور جان پر کھیر کر عقیدہ ختم نبوت کے پرچم کو بلند رکھیں گے، ناموس صحابہ کرام کے پرچم کو بلند رکھیں گے. یہی آواز امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تھی، یہی آواز اکابر احرار کی تھی، یہی آواز اکابرین اہل سنت کی تھی، یہی آواز علماء حق کی تھی. انشاءاللہ اس آواز کو جاری و ساری رکھیں گے. آپ بھی آج اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے اپنے ایمان کا، اپنی جرأت کا، اپنے عقیدے کا، اپنے نظریات کا، اپنے افکار کا وعدہ کیجئے، عہد کیجئے، تجدید کیجئے. انشاءاللہ مرتے دم تک عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، صحابہ کرام کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، ازواج مطہرات کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ، بنات طیبات کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ. اس عظیم الشان اللہ کی خاص نعمت
پاکستان کے نظریے کا بھی تحفظ کریں گے، اس کے سرحدات کا بھی تحفظ کریں گے۔ امیر شریعت سید طاء شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ نے اسی ملتان کے اندر اپنی آخری تقریر میں، اپنے آخری خطاب میں امت مسلمہ کو جو ایک سبق دیا تھا، جو ایک درس دیا تھا، وہ آج بچے بچے کی زبان پر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا تھا مسلمانوں عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہ آنے پائے اور ختم نبوت کا پرچم گر نہ پائے۔ ابھی میرے محترم بھائی اور بہت ہی عزت مآب محترم شفیق اللہ بدری صاحب امیر المؤمنین خلیفہ راشد و عادل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان سب کہتے رضی اللہ تعالی عنہما کا ذکر خیر فرما رہے تھے۔ میں ان کو سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیوں کہ جس طرح ختم نبوت کا دفاع ہم پر فرض ہے، اسی طرح محافظین اول صحابہ کرام کا دفاع بھی ہم پر فرض ہے۔ اور جو لوگ ختم نبوت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں وہ صدیق اکبر کی جماعت میں اپنا نام شامل کر رہے ہیں، وہ امیر شریعت کی جماعت میں اپنا نام شامل کر رہے ہیں، وہ علامہ انور شاہ کاشمیری کے نام میں اپنے نام کو شامل کر رہے ہیں، وہ ہمارے بانی ہم سب کے محسن مربی جامعہ خیر و مدارس کے بانی و محتمم حضرت مولانا خیر محمد جالندری کی مشن میں صف میں اپنے ناموں کو درج کروا رہے ہیں۔ مولانا خیر محمد جالندری 1934 میں قادیان میں جو بہت بڑی عظیم الشان احرار تبلیغ ختم نبوت کانفرنس ہوئی تھی، اس میں مولانا خیر محمد صاحب جالندری نور اللہ مرقدہ شامل تھے، اس میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی شامل تھے، اس میں علامہ انور شاہ کاشمیری شامل تھے، اس میں ہندوستان بھر کے اکابر علماء شامل تھے۔ یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں، ان کی جد و جہد ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے محسن و مربی ختم نبوت کے محاذ پر کھڑا کرنے والے محسن احرار، محسن امیر شریعت علامہ انور شاہ کاشمیری تھے، جنہوں نے انجمن خدام الدین حضرت لاہوری کے جلسہ میں ان کو ختم نبوت کے دفاع کے لیے امیر شریعت کا لقب دیا تھا، امیر شریعت کا انتخاب کیا تھا۔ اور انہوں نے شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو یہ فرمایا تھا کہ شاہ جی مسلمانوں کے عقائد پر قادیانیت حملہ آور ہے، آپ اس میدان میں اتریں اور مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان ختم نبوت کا تحفظ کریں اور قادیانیت جیسے عظیم فتنے کو کچلنے کے لیے صف بستہ ہو جائیں۔ جب علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس نوجوان کو آپ نے اس منصب کے لیے امیر شریعت بنا دیا، نہ مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس نوجوان کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، کلمہ حق کہنا بھی جانتا ہے، جیل میں جانا بھی جانتا ہے، جیل میں ہتھ کڑیاں پھانسی کے پھندے اگر اس کی گردن میں ڈال دیے گئے وہاں بھی یہ شخص کلمہ حق کہے گا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی ایک تقریر ہمارے ہزاروں صفحات پر بھاری ہے، میں نے اس لیے اس کا انتخاب کیا ہے، میں نے اس لیے اس کو چنا ہے، اس لیے اس کو امیر شریعت کا لقب دیا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گزری ہے۔ 1934 سے سلسلہ شروع ہوا اور ہندوستان کے اندر قادیانی فتنے نے جہاں جنم لیا اور ہندوستانی نبی نے جہاں جنم لیا، شاہ صاحب نے وہاں بھی ان کا تعاقب کیا۔ اور پاکستان بن جانے کے بعد اسی چناب نگر ربوہ کے اندر مسلمانوں کو بالکل نہیں داخل ہونے دیا جاتا تھا، اور 1973 کی تحریک میں یہ نعرہ ہمارے کانوں میں گونجتا تھا، ہمارے اکابر کے
جہاں اور مطالبات تھے ان میں یہ بھی مطالبہ تھا کہ اس ربوہ کو کھلا شہر قرار دیا جائے، وہاں ریاست قادیانی کو قائم ہے، وہاں حکومت کریٹ موجود نہیں ہے، سارا کا سارا خطہ انگریز نے ان کو اپنی غلامی میں دیا تھا، اور شاہ صاحب کے بیٹے شاہ صاحب کی جماعت مجلس احرار اسلام نے 1934 کی اس قادیان کے اندر کانفرنس کی تسلسل کو باقی رکھا، اور اسی چناب نگر ربے کے اندر سب سے پہلی مرتبہ اپنے ابا کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے یہاں داخل ہوئے، اور آج تک 50 سال الحمدللہ گزر گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس احرار اسلام کو جہاں اور اجازت عطا فرمائے ہیں وہاں یہ بھی اجازت عطا فرمایا کہ جماعتیں ادارے الحمدللہ سب کے سب کام کر رہے ہیں، ہم تمام جماعتوں کے معاون ہیں، خادم ہیں، لیکن یہ کریڈٹ مجلس احرار اسلام کو جاتا ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں لیکن چناب نگر بند نہیں کیا جاتا۔ یہ احرار کا کریڈٹ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پوری آب و تاب کے ساتھ ختم نبوت کے پرچموں کو بلند کرتے ہوئے قادیانیوں کے دروازے پر جا کر وہ بشیر الدین ملعون جہاں بیٹھا کرتا تھا ایوان محمود کے سامنے شہدائے ختم نبوت کی وارث جماعت مجلس احرار اسلام کے اکابرین علماء ان قادیانیوں کو مرتدوں کو للکاتے بھی ہیں، ان کو دعوت اسلام بھی پیش کرتے ہیں۔ جماعت ہی کے احراری کے اجتماع کی وجہ سے پورا شہر سال میں ایک مرتبہ بند ہوتا ہے، ادروائز کوئی مائک آلات ان کے شہر کو بند نہیں کرا سکتا۔ تو مزہ تو تب ہے، یہاں بھی ہم نعرہ لگاتے ہیں، آپ بھی لگا دیجئے، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، ایک آواز ہم یہاں لگا رہے ہیں، ختم نبوت کے چوک کے سائے میں لگا رہے ہیں، اور یہی آواز، یہی نعرہ بلبلہ نعرہ، ایمان کو تازہ کرنے والا نعرہ، اپنے عقیدے کا اظہار، کیا مزہ آئے گا جب قادیانیوں مرتدوں کے ایوانوں کے سامنے قائدین احرار کی سرپرستی میں، علماء حقہ کی سرپرستی میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پہلے کی طرح اس سال بھی 11 اور 12 ربیع الاول کو محترم جناب رانا ہاشم علی صاحب، محترم جناب عبدالصمد ڈوگر صاحب، محترم جناب ملک طاہر صاحب ہمیشہ کی طرح سرپرستی فرماتے ہیں، اور پورا ایک قافلہ، پوری ایک بس ختم نبوت کے اس اجتماع کے لیے وقف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سال بھی وقف کریں گے، یہاں سے قافلہ جائے گا، اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا پرچار دار الکفر والارتداد ربوہ میں انشاءاللہ بلند کریں گے۔ آپ حضرات ہمارا ساتھ دیں گے، ختم نبوت کے اس مشن میں ساتھ دیں گے، ساتھ چلیں گے۔ جان کی باری آئی انشاءاللہ، جان بھی حضور کے نام پر قربان کر دیں گے، مال بھی قربان، وقت بھی قربان۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہی ملتان تھا، یہی امیر شریعت کے بیٹے تھے، اور یہی قلعہ کونا قاسم باغ تھا۔ یہاں سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری کو یوم معاویہ کے منانے پر گرفتار کیا گیا، جیل میں بند کیا گیا کہ اس ملتان کی سرزمین میں معاویہ کا نام تم نہیں لے سکتے۔ وہ مرد قلندر، وہ تحریک ناموس معاویہ کا بانی امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری نے اپنے وجود پر سب کچھ برداشت کر کے حضرت معاویہ جیسے مظلوم صحابی کے نام کو، مشن کو، کردار کو اجاگر کیا الحمدللہ، اور سب سے پہلے ابتدا اپنے گھر سے کی ہے۔ اس مشن کی ابتدا جب انسان اپنے گھر سے کرتا ہے، سنت نبوی ہے، اس میں برکات آتی ہیں، اس میں انقلاب آتا ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے اپنے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام بھی سید محمد معاویہ بخاری رکھا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج اس سال تقریباً پنجاب کے جو بورڈ، ان کے اندر جو معاویہ نام کے طلباء پاس ہوئے ہیں، ذرا ان کی لسٹ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ ان بزرگوں کی محنت ہے، قربانی ہے،
اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اسی ملتان کی جیل میں بند کر دیا گیا، اور اسی جیل کی کوٹری میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ وہاں قصیدہ بہاریہ کے نام سے شاہ صاحب بہت بڑا قصیدہ لکھتے ہیں، اور اس میں ایک شعر ارشاد فرماتے ہیں، کس کس جگہ سے نکالو گے ان کو ظالموں، کس کس جگہ سے ان کو نکالو گے ظالموں، اندر معاویہ ہے تو باہر معاویہ ہے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، سیاست امیر معاویہ، خلافت امیر معاویہ، خلافت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ ہمیں مرغوب نہیں ہونے دیا ان اکابر نے۔ آج نعرہ لگایا جاتا ہے نعرہ حیدری، ہم نے کہا زور سے لگاؤ، بلندی سے لگاؤ، سینہ چوڑا کر کے لگاؤ۔ ہمیں بھی ہمارے اکابر نے نعرہ دیا ہے، ہم تم سے مرغوب ہونے والے نہیں ہیں، ہم تمہارے نعروں سے مرغوب ہونے والے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں ہمارے اکابر نے کہا ہے نعرہ حیدری کے مقابلے میں تم بھی نعرہ لگاؤ، نعرہ صفدری۔ اس کے بعد سے کہے دونوں ہاتھ کو بلند کر کے کہے آپ کے ایمان کی گواہی ہے، صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی محبت کی گواہی ہے۔ بلند آواز سے نعرہ صفدری، امیر معاویہ، نعرہ صفدری۔ امیر معاویہ، بحر بر پہ چھا گیا، وہ بحر بر پہ چھا گیا۔ علامہ شفیق اللہ نام لے رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، ہمیں چھیڑ دیا، تو اس کا ربط بھی سن لیں کہ جہاں مسلمت الکذاب کے قاتلین میں حضرت فنار مستقر کرنے میں حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے، وہاں حضرت سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی بھی آتا ہے، کہ اس نے بھی اس مرتد کو قتل کرنے میں حضرت معاویہ بھی شامل ہے۔ اس لیے میرے بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ ختم نبوت ہو اور حضرت معاویہ کا ذکر ہو، اور جن لوگوں نے ان مرتدین کا قلع قمع کیا ان کا ذکر نہ ہو، ان کے ذکر کے بغیر تو ہماری کوئی مجلس ہی قبول نہیں ہوتی، ہمارا ایمان ہی قبول نہیں ہوتا۔ لہٰذا سید امین گیلانی مشہور و معروف ہمارے اکابر احرار میں سے گزرے ہیں، اور اللہ پاک نے بڑی زبان دی تھی، بڑا کلام دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں دیکھو گے برا حال صحابہ کے عدو کا، دیکھو گے برا حال صحابہ کے عدو کا، منہ پر ہی گرا جس نے بھی مختاب پہ تھوکا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا، آج کے تاجران کا۔ اللہ ان کے جذبوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے۔